اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین اللهم آمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 152 سے انشاءاللہ ہم 156 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم موسیٰ کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی، اور جہاں پر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے سخت غصے میں، اور انہوں نے اپنے بھائی کے سر کو کھینچا، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ داڑھی کو بھی کھینچا، اور پھر کھینچ کر ان سے پوچھنے لگے۔ تو دوسری جگہ میں سورۃ طٰہٰ میں جس طرح سے آتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑ اور میرے سر کے بال نہ کھینچ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہو رہا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، اور میری بات کا ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار بھی نہ کیا۔ یہ بات انہوں نے وہاں پر کہی۔ دوسری سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 94، اور یہاں پر یہ بات ہوئی۔ بہرحال پھر اللہ کے نبی نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے اور اپنے بھائی کے لیے بھی، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں تو سب سے اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا العجل، بچڑے کو معبود۔ اب بچڑا یہ صرف لکھا ہوا ہے، معبود کا تو لفظ نہیں آیا، معبود۔ اب یہاں پر العجل صرف آیا، معبود کیا نہیں آئی۔ اللہ کو اس قدر غصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ نام نہیں لیا۔ آپ کہیں پہ بھی پڑھیں گے نا تو جسٹ العجل پڑھیں گے، ساتھ میں مطلب کہیں پہ آیا بھی ہوگا لیکن زیادہ تر یہی آیا۔ تو بنا لیا بچڑے کو معبود، بریکٹ میں ہی آئے گا۔ سینالہم، سیلا سین قریب کے لیے، ان قریب، ینالو پہنچے گا انہیں، نالا سے نون جیسا آتا ہے لن تنالوا البر، نالا نائلہ، یا اس طرح کسی چیز کو پا لینا، یہ وہ ہے نول یا نالا۔ پڑھا آپ لوگوں نے، یاد ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جو لن تنالوا البر میں تھا، ٹھیک ہے؟ پا لے گی، ان قریب پہنچے گا انہیں، پا لے گا انہیں، غضب، غصہ، غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ غضب کیا تھا؟ یہ بھی خاص قسم کا یہ غضب تھا، اور اس میں کیا تھا کہ قتل کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا کہ اب جائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ پیچھے اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وذلت، اور رسوائی، پہنچے گا انہیں عذاب ان کے رب کی طرف سے، اور ذلت رسوائی پھر حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وکذالک، اور اسی طرح نجزی المفترین، ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین، جھوٹ باندھنے والوں کو۔ افطرا یعنی کسی اچھی چیز کو گھاڑ لینا، اور افطرا کسی بری چیز کو گھاڑ لینا، دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھی چیز کو گھاڑ لینا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ بدعت وغیرہ بناتے ہیں کہ اپنے دین میں کوئی خود ساختہ ہی چیزیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اسے بھی افطرائی کہیں گے، اور یعنی گھڑی ہوئی بات، یہ من گھڑت ہی ہوتی ہیں چیزیں، یہ جو کچھ ہمارے دین میں اب نئی نئی چیزیں چل رہی ہیں یہ۔ والذین، اور وہ لوگ، ہاں رہے وہ لوگ، عملو جنہوں نے عمل کیے، السیئات برے، ثم پھر تابو توبہ کر لی، من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربک بے شک آپ کا رب، من بعدہا بعد اس کے، لغفور الرحیم البتہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات آ گئی کیونکہ سبھی لوگ تو نہیں، کوئی بھی قوم ہے، مثال کے طور پر ہم اپنی قوم لگا لیں، اس وقت ہماری قوم کے کیا حالات ہیں، لیکن اس میں توبہ کرنے والے لوگ بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی ہیں، یعنی اگر برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں، یعنی سبھی لوگ اس میں انوالو نہیں ہو جاتے، کئی لوگوں نے روکا بھی ہوگا، کئی لوگوں نے اس بات کو برا بھی جانا ہوگا۔ تو بہرحال جنہوں نے برا کام کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور پھر توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔
ولما یہ وہی واقعہ پھر دوبارہ چلتا جا رہا ہے. ولما اور جب، ولما اور جب سکتا تھم گیا. سکتا سکوت سے نکلا ہے، اور سکوت کسے کہتے ہیں؟ خاموش ہو جانا. خاموش ہو گیا، تھم گیا. بہت زیادہ اس کا مطلب غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. مطلب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ایک ہی غصہ مارا تھا تو مر گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت، ان باتوں سے شخصیت کی جو عکاسی ہوتی ہے، اس سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے غصے والے بھی تھے اور بالکل سیدھی بات کیا کرتے تھے. اس کے بدلے میں ہارون علیہ السلام تھوڑے سے تحمل مزاج کے تھے اور مطلب متحمل ہوتے تھے. اسی وجہ سے تو قوم نے اتنا بڑا کام کر لیا. اور آپ دیکھیں کہ دونوں بھائیوں میں اگر آپ اس چیز کا ڈفرنس دیکھیں کہ وہ مطلب وہ کہہ رہے، وہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ کہیں یہ نہ کہہ دو کہ تم نے تو بیچ میں تفرقہ ڈال دیا، میرا انتظار نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے میں خاموش رہا. اور موسیٰ علیہ السلام کو کے غصے کو اللہ تعالیٰ نے اب سکتا سے، غضبانہ آصفہ سے لے کے اب سکتا تھم گیا، چپ ہو گئی. یعنی موسیٰ ام موسیٰ ولما سکتا جب تھم گیا ام موسیٰ الغضب، موسیٰ سے غضب کا لفظ آیا. اب یہاں پہ پہلے غضبانہ کا آیا، اب غضب، یعنی پیغمبر موسیٰ کو اس بات سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اخذ الالواح، تو انہوں نے اٹھا لی تختیاں. وفی نسختها، اور ان کی تحریر میں. نسخہ کسے کہتے ہیں؟ فعلہ کے وزن پر ہے، اور یہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا گیا ہو. اگر ایک جس چیز سے آپ ایک اوریجنل ہوتا ہے اور ایک اس کی کاپی ہوتی ہے، تو اوریجنل جو ہوتا ہے وہ نسخہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تختیاں زور سے پھینکنے کی وجہ سے ٹوٹ بھی گئی تھیں، اور اس کو پھر بعد میں کاپی کیا گیا تھا کسی چیز پہ بھی. مطلب اس طرح کی کاپی اس طرح کی تو نہیں ہوگی جس طرح بھی کیا گیا، لیکن وہ اس کو نسخہ پھر بعد میں کہا گیا. وفی نسختها، یا پھر اس کی تحریر میں ہدی و رحمت، ہدایت اور رحمت تھی. للذین، واسطے ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم، وہ جو اپنے رب سے، یرہبون، وہ ڈرتے تھے. ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی. یہی بات ہم لوگوں کے لیے. قرآن ہدایت کس کے لیے ہے اور رحمت کس کے لیے ہے؟ یتقون، جو ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہاں پہ یرہبون کا لفظ آیا. وختارا، اور منتخب کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، قومہ، اپنی قوم سے، 70، 70 رجلا مرد، لمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے، واسطے مقررہ، ہمارے مقررہ وقت کے. یہ کون لوگ تھے 70 لوگ؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 70 آدمی وہ تھے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکامات سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں. اب وہ تورات، یعنی اب تورات کی بات ہی چل رہی ہے، تو پہلے کچھ مطلب اس میں بھی اختلاف آتا ہے. انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. ہم تو خود اب اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے، جب تک کہ ہم اللہ کو خود کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں گے اسے، تب تک نہیں مانیں گے. تو انہوں نے پھر وہ انہیں چنا، اور سب کو تو نہیں لے کے جایا جا سکتا تھا، سلیکٹ کیے 70 آدمی، اور وہ کوہ طور پر لے گئے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، جسے ان لوگوں نے بھی سنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو اب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم تو تب تک ایمان ہی نہیں لائیں گے. اچھا، دوسری رائے کیا تھی؟ دوسری ایک اور بھی رائے ہے اسکالرز کی کہ یہ 70 آدمی وہ جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر گئے تھے. وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی. یہاں سے وہ توبہ کے لیے گئے ہیں کیونکہ بچڑے کو معبود بنایا تھا، اور وہاں جا کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. تیسری ایک اور بھی رائے اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن انہیں منع نہیں کیا، جیسے واقعہ سبت میں ہوا تھا کہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. صرف وہ بچے تھے جنہوں نے منع کیا تھا، جنہوں نے نہیں منع کیا تھا وہ بھی بیچ میں شامل ہو چکے تھے. ایک چوتھی رائے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا. وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، جن سے میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ہمیں تو جو کچھ عطا فرما اس سے پہلے تو کسی کو بھی نہ عطا کر، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما جس سے اس سے پہلے تو نے کسی کو بھی عطا نہ کیا ہو، اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی. یہ کچھ اسکالرز نے ان کی لسٹ بنائی ہے کہ یہ 70 آدمی کون تھے. تو مختلف مفسرین مختلف رائے بیان کرتے ہیں، تو یہ مختلف مفسرین کی رائے ہے. اچھا، اگلی تھوڑی سی اس میں آگے آئے گا. اب موسیٰ، یہ 70 آدمی جو تھے اب لے گئے ہمارے وقت مقررہ کے لیے، جو بھی وہاں پہ سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو بھی اپوائنٹمنٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لی اس میں. فلما، پھر جب اخذتہم الرجفہ، جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے. پیچھے کیا آیا لفظ سورہ بقرہ میں؟ انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ جب وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ، یا موسیٰ لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ
ند ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو جہرتن ظاہر، فاخذتکم الصاعقہ تو پکڑ لیا انہیں بجلی نے، وان تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے دیکھتے بجلی نے پکڑ لیا۔ یہاں پر کیا آیا؟ زلزلہ، رجفہ، اور ہو سکتا ہے بجلی کی کڑک کے ساتھ جب کڑک ہوئی ہے یا بجلی گری ہے تو رجفہ ڈیفینیٹلی وہ جگہ ہلی ہوگی، اور وہ ضرور رجفہ کہتے کسے ہیں؟ اصل میں کسی چیز کا زور سے ہلا دیا جانا، تو بجلی کے گرنے کے ساتھ پھر زلزلہ بھی آ سکتا ہے، تو دونوں چیزیں ہیں۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، اچھا رجفہ زلزلہ آیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ سارے مر گئے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، لیکن پھر اس کی لیے شکر گزاری کرو، ثم بعثناکم پھر اس نے تمہیں موت دینے کے بعد زندہ کر دی، یعنی اس کا مطلب کہ وہ مر گئے۔ فلما جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، قال تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب لو شئتا اگر تو چاہتا اہلکتہم ہلاک کر دیتا تو انہیں من قبل اس سے پہلے و ایایا اور مجھے بھی، و ایا کس لیے آتا ہے؟ اصل میں خاص یا صرف کے لیے بھی آتا ہے، خاص مجھے بھی۔ برل اتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، یعنی اب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ہو گئی کہ یہ 70 ہی تو میں لایا تھا، اب یہ بھی واپس قوم کے پاس نہیں جائیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، کیا آنسر کروں گا؟ قوم ہی اس طرح کی تھی۔ اب دعا کر رہے ہیں اتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما وجہ اس کے جو فعلا فعل کیا، کام کیا، سفہاء کچھ نادانوں نے، کچھ بے وقوف لوگوں نے، منا ہم میں سے، ان ہیا نہیں ہے، ہیا یہ الا مگر فتنہ کا آزمائش تیری طرف سے، فتنہ یہ جو زلزلہ آیا یا جو صاعقہ گری یہ تیری طرف سے آزمائش ہے۔ ان بمانے نہیں ہو گیا کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، لیکن ان تو اگر کے معنی میں آتا ہے، لیکن ان بمانے نہیں ہو گیا اللہ کی وجہ سے۔ فتنہ تو کا فتنہ یہاں پہ آزمائش کو کہا گیا، فتنہ غضب کے لیے، فتنہ عذاب کے لیے، فتنہ آزمائش کے لیے، فتنے کے لیے بہت سارے لفظ آ رہے ہیں۔ تضل تو گمراہ کرتا ہے بہا اس کے ساتھ، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتہدی اور ہدایت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے، انت تو ولینا ولی ہے ہمارا، دوست ہے ہمارا، فاغفر لنا بس تو بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین اور تو بہتر ہے سب بخشنے والوں میں سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار اگر تجھے منظور نہ ہو، اگر یہ منظور ہوتا تجھ کو تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو تو ہلاک کر دیتا، کہیں تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت بس سب کو ہلاک کر دے گا۔ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے، تو ہی ہمارا خبر گیراں ہے، یعنی دوست ہے، بس ہم سے مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اور تو سب معافی دینے والوں میں سے سب سے اچھا ہے، معاف کرنے والا ہے، سب بخشنے والوں میں سے سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا مارنے کے بعد۔ یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے۔ اچھا، وقتب اور لکھ دے، لنا ہمارے لیے، یہ بھی دعائی آگے آ رہی ہے، لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ دنیا اس دنیا میں بھی حسنۃ بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی بھلائی، انا بے شک ہم ہدنا رجوع کیا ہم نے، یعنی تیری طرف ہم چلے، الیکا تیری طرف، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے عذابی میرا عذاب، اصیب میں پہنچاتا ہوں، بھی اس کو من اشاء جسے میں چاہتا ہوں، استغفر اللہ العظیم، ورحمتی اور میری رحمت، وسعت چھائی ہوئی ہے، کل شیء ہر چیز پر، جسے میں چاہتا ہوں اسے میں عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا ضرور میں لکھ دوں گا اسے، کسے؟ ہاں رحمت کو، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں، ویؤتون اور جو ادا کرتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ بآیاتنا ہماری آیات پر یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے لیے ضرور، فسا سین کا لفظ آیا، سین ان قریب یا ضرور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضرور میں لکھ دوں گا اسے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر زکوٰۃ کا ساتھ میں ذکر آ گیا، ڈرنا اور اللہ کی راہ میں مال دینا۔ یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح، فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ رحمان ہے نا، رحمان ہے کہ کوئی
कितने से लोगों ने सुबह नमाज नहीं पढ़ी होगी, कितने लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। 7 साल के बच्चे पे नमाज पढ़ा, 10 साल पे हुक्म आया, कितने लोग हैं जो नहीं उठे होंगे, फिर भी खाएंगे पिएंगे चिल करेंगे और फिर मगन हो जाएंगे अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह नहीं पकड़ता, ये उसकी रहमत है। दुनिया में फासिक मोमिन काफिर हर कोई उसकी रहमतों से फैज़याब हो रहा है। अगर वो पकड़ने पे है तो क्या हालात हो। हदीस में अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं, ये उसकी रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है, एक हिस्सा जो कि काफिर और फाजिर को भी अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है। और उसके एक जो बल्कि आता है कि एक इस रहमत का एक हिस्सा है जिससे मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। वहशी जानवर अपने बच्चों पर शफकत करते हैं, यानी उन्हें खा नहीं जाते। शेर या शेरनी है जो अपना बच्चा नहीं खाती। और उसने बाकी अपनी रहमत के 99 हिस्से जो है, 99 टाइम्स जो रहमत है वो अपने पास रखी हुई है। अल्लाह की रहमत कितनी वसी होगी। आप माँ का एक रहम देख ले कि माँ इतनी तकलीफ में बच्चे को जनती है और उसके बाद वो किस तरह से अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही होती है और प्यार कर रही होती है, उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाती है जब अपने बच्चे को देखती है। कितना अल्लाह मेहरबान होगा। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये उनके लिए होगी कि जो अल्लाह से डरते हैं। बहरहाल यहाँ पर ये बात है, अल्लाह का रहम तो सबके लिए ही है। बहरहाल ज़रूर लिख दूंगा, हो सकता है कि उस रहमत की बात हो जो स्पेशल रहीम वाली रहमत है, रहमान दुनिया व रहीम अल आखिरा। ये बात शायद उन लोगों की हो रही हो कि जो डरते हैं और ज़कात देते हैं और हमारी आयत पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत में शामिल कर ले और हम पर रहम फरमा दे। अल्लाह ताला हमें आज़माइशों से बचा ले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।